قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سعادت مندی کی علامت اور بدبختی کی علامت یہ کتابوں میں لکھی ہے کہ سعید کون ہے اور شقی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ آ کر ہمیں نہیں کہے گا کہ تو سعید ہے اور تو بدبخت ہے، کہ فرشتہ آ کے نہیں کہے گا، لیکن اس کی علامتیں ہوتی ہیں کہ نیک بخت کون ہے اور بدبخت کون ہے۔ نیک بختوں کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل نرم کر دیتا ہے خیر کی گھڑیوں میں، اور عام طور پر پھر اس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تنہائی میں، کہ تنہائی کے آنسو اللہ سے باتیں کرتے ہیں، مجمع کے آنسو نہیں، کہ تنہائی کے آنسو یہ اخلاص کے ساتھ ہوتے ہیں کہ وہاں دیکھنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو پہلی علامت یہ ہے کہ نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ خیر کی گھڑیاں آئے تو آدمی کے آنکھوں سے آنسو نکلے کہ اللہ آج میری عمر 60 سال کی ہو گئی، ہو کتنے رمضان آ گئے میری زندگی، کتنے شعبان آ گئے اور کتنے حج گزر گئے، کتنے رات اور دن گزر گئے، میں نے کیا کیا۔ تھوڑا سا آدمی اس کو سوچے تو اس کا دل جو ہے جواب دے گا۔ دل جو ہے یہ سچا ہوتا ہے، دل سچا ہوتا ہے، دل کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے کہ دل عرشی ہے، فرشی نہیں ہے۔ اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں قلب کا تذکرہ کرتے ہیں، دل کا، کہ اس کو اللہ نے عرشی بنایا ہے۔ تو ہمیشہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی چیز پوچھنا ہو، کوئی معاملہ ہو، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ استفت قلبک ان افتاک المفتون، اپنے دل سے پوچھیے، اگر جو فتویٰ دینے والے تمہیں کچھ ہی فتویٰ دیں، اپنے دل سے پوچھیے دل کیا کہتا ہے۔ تو پہلی علامت یہ ہے کہ خیر کی گھڑیوں میں آتے ہوئے بھی آدمی روئے، جاتے ہوئے بھی روئے۔ سلف صالحین کا معمول تھا کہ رمضان کے مہینے کے 6 مہینے رہ جاتے تھے تو اس کے استقبال میں روتے تھے، اور رمضان کے مہینے کے جانے کے بعد 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ اس سے جاتے ہوئے روتے تھے، رمضان چلا گیا، رمضان کا مہینہ چلا گیا۔ کیونکہ رمضان کا مہینہ پچھلی امتوں کے لیے نہیں تھا، اس امت کی خصوصیت ہے، روزے تھے ان کے یہاں، روزے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ مشرکین بھی روزہ رکھتے تھے، پچھلی امت یہود نصارہ بھی روزہ رکھتے تھے، ان کے روزوں کی ترتیب الگ ہوتی ہے، ہمارے روزوں کی ترتیب الگ ہے۔ یہ میں نے سبق ریکارڈ کرا دیے ہیں، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ پچھلی امتوں کے روزے کیسے، وہ جب سبق آئے گا تو سنتے جانا، پتہ چلے گا کہ ان کے روزوں کا کیا حال تھا، ہمارے روزوں کا کیا حال ہے۔ ہمارے لیے نرمیاں پیدا کروا دی اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ تو پہلی علامت یہ سمجھ گیا کہ آنسو نکلے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جس کے آنکھوں میں تنہائی میں اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت میں یا ندامت میں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، سمجھ لو کہ اللہ اس کے قریب آ گیا، کہ اللہ قریب آ گیا، اب تجھے جو مانگنا ہے مانگ۔ ایک علامت ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شوق کے ساتھ اعمال کی توفیق دے، صرف عمل کی توفیق نہیں، یہ شرط ہے، شوق کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق دے، مزہ آ شوق کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے، نماز پڑھنے کے بعد خوشی ہوگا، الحمدللہ میں نے جمعہ کی نماز پڑھی، الحمدللہ کہ میں نے قرآن پڑھ لیا، اب 2 پارے ہو گئے، الحمدللہ الحمدللہ، خوشی ہو۔ حضرت عمر نے جب سورہ بقرہ ختم کی تو عید منائی، تو لوگوں نے پوچھا کرتے سورہ بقرہ
تو سورہ بقرہ میں نے حفظ کر لی, پھر بقرہ میں نے ختم کر لی. ارے مدینہ والوں کی دعوت, مدینہ والوں کی دعوت, سب مدینہ والوں کی دعوت کی تو تمہیں خوشی ہے. تو روزہ رکھنے کا شوق ہو, تہجد پڑھنے کا شوق ہو, خوشی خوشی زکات دینے کا شوق ہو, بوجھ نہیں. فرض کو آدمی فرض سمجھ کر ادا کرے, فرض سمجھ کے نہیں, بھار اتارنا. اس آدمی کو اللہ ہٹا دیتے. نماز پڑھنے سے اللہ کو قرب خالی نہیں ملتا, نماز کے اندر اس کی حقیقت سے اللہ کو قرب ملتا ہے. جب میں ہوا سرد سجود تو زمین سے آنے لگی یہ صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. دعوے سجود جبھی پر ہوئے تو کیا ہوا, سجدے کے بھاگ پڑتے وہ علامت انسان کی مقبولیت کی نہیں ہوتی. یہ لوگوں نے ارے بڑا نمازی بڑا, یہ دھوکے مت آنا. اصل مقبولیت انسان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبوبیت ہوتی ہے. کالا کلوٹا ہے کوئی جانتا نہیں, لیکن لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں آسمان میں مقبول ہے جاتے. اب جب غفاری کو اس سے زیادہ خوبصورت نہیں تھے, تو زیادہ اتنے اونچے آدمی بس عام لوگوں میں رہتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیٹھے ہوئے دانی طرف سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. جبریل آئے اور جبریل نے کہا احاذا ابا ذر یا رسول اللہ, دیکھو یہ زمین پر بیٹھے اور عرش سے خبر آ رہی ہے, احاذا ابا ذر, یہ ابو ذر ہے. ہم نے فرمایا ہاں ہاں ابو ذر ہے. تو حضور نے خود نے پوچھا کہ تم کیسے پہچانتے ہو ان کو. ہمارے یہاں تو ہمارے ابو بکر, عمر, عثمان, علی, عبد الرحمان ابن عوف, یہ جانے معروف ہے لوگوں میں. ان کا تو کوئی اتنا زیادہ ہے تو صحابی, لیکن یہ عوام الناس کوئی جانتے نہیں ان کو. صرف عرب کہا آگا آباد ہے. تو حضور حضرت جبریل نے جواب دیا کہ آسمان والے ان کو اتنا پہچانتے ہیں تو زمین والے بھی نہیں پہچانتے. دھوم مچی ہے آسمان پہ. تو حضور نے خود سے ابو ذر بھی سن رہے ہیں, ابو ذر غفاری بھی سن رہے ہیں. تو حضور نے پوچھا کیوں دھوم مچی ہے, کیا عمل ہے اس کا. اجی حضرت یہ سورہ اخلاص بہت پڑتا ہے, تو کوانٹٹی میں دھندا ہوتا ہے اس کا, ہول سیل میں اٹھتے اٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے پڑتا رہتا ہے. یہ شوق ہے, اس لیے نماز کا شوق, روزہ رکھنے کا شوق, رمضان کے مہینے کا آنے کا شوق. مہمان آ رہا ہے, مہمان آ رہا ہے, ارے واہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دے دی. پتہ نہیں آئندہ کا رمضان ملتا ہے کہ نہیں ملتا, اب بھی پتہ نہیں ہے رمضان تک پہنچتے کہ نہیں پہنچتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگتے تھے, اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمہ لنا متقبلا. اے اللہ رمضان کو ہمارے لیے محفوظ کر اور ہم کو رمضان کے لیے محفوظ کر. اور اللہ اس کا استقبال کرے, وسلمہ لنا متقبلا. گھر میں جو ہے خوشبو لگاتے نبی کو مہمان آ رہا ہے, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. میں کہتی تھی رنگ بدل جاتا تھا, رزق بڑھا دیا جاتا ہے. مومن کو اللہ روزے دیتا ہی دیتا ہے اس من جانب اللہ, لیکن آج کل لوگ رمضان میں باقاعدہ روزے کھینچ کے لاتے ہیں. عام دنوں کے اندر جتنی ویرائٹی بنتی ہے رمضان میں زیادہ ویرائٹی بناتے ہیں. یہ اچھا نہیں ہے, یہ اس کو اضاعت وقت کہتے ہیں. پکوڑے بھی بنانا ہو, سبزی بھی بنانا, ارے وہ رگڑا بھی لانا, یہ سب چھوڑو, یہ بہت ہو گیا. پکوڑے بھائی ساری سموسے بہت ہو گیا, جو مل گیا کر لیا. زیادہ وقت آدمی عبادت میں گزارا. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اعتبار پر دعا مانگتے تھے
ایک دو علامتیں میں نے بتائی. ایک علامت تو ہے کہ آنکھوں میں تنہائی میں آنسو آ گئے ندامت کے ساتھ. اللہ میری اتنی عمر ہو گئی کہ میں کتنے دن رہوں گا. سمجھ لو کہ کچھ معاملہ اللہ کے کلیئر ہو رہا ہے. دوسرا کہ اعمال کا شوق ہو, بہت مباحثے میں آدمی نہ پڑے. امت جو ختم ہو جاتی ہے, قومیں جو اجڑ جاتی ہے نا, وہ بہت مباحثے میں اجڑ جاتی ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ایک مہم پر گئے تھے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ایک مہم پر, جیسے غزوے میں جاتے تھے, جہاد میں جاتے تھے. جب یہ مسلمانوں کی فوج جس مہم پر جا رہی تھی اور جہاں ان کو حملہ کرنا تھا, تو کتابوں میں لکھا ہے کہ مقابلے پر کوئی نہیں, سناٹا میدان. جیسے فوجیں سامنے ہوتی ہے, کچھ لوگ مرتے ہیں, کچھ لوگ بھاگتے ہیں, پھر جو ہے فوجیں ملک پر قبضہ کرتی ہیں. لیکن یہ جب مقابلے کے لیے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فوج کو لے کر گئے تو مقابلے پر کوئی نہیں, آسانی کے ساتھ داخل ہو گئے, جیسے کوئی کھڑا ہی نہیں. تو فوج میں جا کر جو ہے پورے ملک پر, پورے شہر پر قبضہ کر لیا. جو ان کی کلیدی چیزیں تھی, جو اس زمانے کا بینک تھا, اس زمانے کا ریڈیو اسٹیشن تھا, یا اس زمانے کی مسجدیں تھی, اس زمانے کا پاور ہاؤس تھا, وہ سب پر فوج نے قبضہ کر لیا. لیکن عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے تعجب میں پڑ گئے کہ میں ایسی جنگ تو کبھی ہوتی نہیں ہے, سامنے کوئی تو مقابلے کے لیے تو کھڑا ہوتا ہے. یہاں یہود نصارہ میں سے کوئی نہیں, ایک آدمی نہیں, ملک پر قبضہ ہو گیا. لیکن انہیں تعجب ہوا, یہ ہوا کیسے؟ ایسا تو نہیں ہوتا. ان کو معلوم ہے کم آ رہے ہیں. تو انہوں نے جو ہے جمع کیا مردوں کو, عورتوں کو. اب تو پورے حکومت مسلمانوں کی آ گئی. دیکھا بھائی, ہم غزووں کے لیے جاتے ہیں, مقابلے ہوتے ہیں, کچھ ہمارے مرتے ہیں, کچھ تمہارے مرتے ہیں, پھر جب فوجیں جیتتی ہیں پھر فوجیں جو قبضہ کرتی ہیں. یہ یہاں کوئی نہیں, کوئی مرد نہیں, صرف بوڑھے ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, تو سارے جوان کہاں گئے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ حضرت جب آپ کی فوج داخل ہو رہی تھی تو اس وقت ہمیں یہود نصارہ کے جتنے نوجوان تھے, علماء تھے, وہ ایک مناظرے میں شریک تھے. وہاں مناظرہ چل رہا تھا. تو عبداللہ بن عمرو بن عاص سے پوچھا کہ کس کس کا مناظرہ چل رہا تھا؟ یہ بس دو باتوں کا مناظرہ چل رہا تھا. ایک تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو مریم کنواری رہی کہ نہیں رہی, کہ مریم کو کنواری کہیں گے کہ نہیں کہیں گے, کہ شوہر نے کسی مرد نے ہاتھ لگایا نہیں ان کو. ایک یہ بات پر بحث چل رہی, اور دوسرا اس بات پر بحث چل رہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے. جب انہوں نے یہ بات کہی ہے فوج کے سامنے تو کچھ صحابہ جو ہے مسکرائے. عبداللہ بن عمرو بن عاص غصہ ہو گئے, ہنسو مت, ہنسو مت. یہ جو حال ہے اس کو علماء کا, اس کی وجہ سے پورا ملک چلا گیا ان کے ہاتھ سے. یہی حال مسلمانوں کو علماء کا بھی ہوگا. مناظر میں پڑھیں گے رفع یدین جائز ہے کہ نہیں, آمین بالجہر کہنا جائز ہے کہ نہیں, اور کیسے نماز پڑھتا جو ہے یہ روزے میں یہ چیز ہے, رفع یدین میں زیادہ رہیں گے. ارے جو رفع یدین کرے گا یار اس کی بھی ہو جائے گی, جو نہیں کرے گا اس کی بھی ہو جائے گی. یہ مناظر میں تو پڑھتے ہیں. بولے مسلمان اس مناظر میں رہیں گے جیسے ہم نے ان کے ملک پر قبضہ کیا ہے ویسے وہ ہمارے ملک پر قبضہ کرے. مناظر میں قوم ختم ہو جاتی, نماز کی فرصت نہیں ملتی, قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی. تو اللہ کا قرب جو ملتا ہے وہ مناظروں سے نہیں ملتا. اللہ کا قرب جو ملتا ہے وہ عمل سے ملتا ہے. اس لیے قرآن نے کیا کہا, لستم علی شیء, یہود نصارہ کو کہا لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. یہود نصارہ تم کسی, تمہارا کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ آسمان سے کہہ رہے کہ یہود نصارہ تمہارا کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل پر عمل نہ کرو, یا ہم نے آسمانوں سے جو احکامات نازل کیے ہیں اس پر عمل نہ کرو. ہاں اس پر عمل کرو گے تو تمہارا ویلیو ہے, ورنہ ہمارے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے.
تو یہ آج خالی یہود نصارہ کے لیے نہیں ہے، میرا اور آپ کے لیے بھی ہے کہ مسلمانوں تمہارا کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک کہ تم قرآن پر عمل نہ کرو. وہ تو کہا ان کو ہے، اشارہ سمجھانا ہم کو ہے. غلط تمہارا صحیح حتی تقیم القرآن، تم کچھ نہیں ہو جب تک کہ قرآن پر عمل نہ کرو. ہم نے جو کہا اس پر عمل کرو، اپنی زندگی میں لاؤ. تو دو علامتیں نیک بختی کی میں نے بتائی، تنہائی میں آنسو، اور یہ کہا کہ شوق سے آدمی اپنے عمل کو پورا کرے. روزہ شوق کرے، خوش ہو کر. زکات دینی ہو تو شوق سے، کسی کی خیر خبر لینی ہو تو شوق اسے خوشی ہو میں نے اللہ کا حکم پورا کیا. اور تیسری علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگنے کی توفیق ملے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جس کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی ساری خیریں اس کو مل گئی، اور جس کو دعا مانگنے کی توفیق نہیں مل رہی وہ محروم رہا. یہ تین علامتوں علامت انسان کی سعادت مندی کی علامت. چوتھی علامت یہ ہے کہ اس کے ساتھی اچھے ہیں، رفقاء صالحین، ملنے جلنے والے اچھے لوگ ہوں، اچھوں کے مجلس سے بیٹھے، اچھوں کا بیان سنے، ہر وقت اللہ رسول کی بات کان پر پڑتی رہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے قریب میں جو مکانات تھے یہودیوں کے زیادہ تھے. عبداللہ بن مبارک کو شاگرد کہتے تھے آپ کا پڑوسی یہودی، آپ کا پڑوسی یہودی، بولے کہ یہاں تمہارا پڑوسی. پوچھا یہودیوں سے کہ عبداللہ بن مبارک کے قریبی تو مکان اچھا بہت مہنگے تھے. حالانکہ وہ جگہ جہاں عبداللہ بن مبارک کا مکان تھا تو وہ جگہ کے اعتبار سے کوئی ویلیو نہیں تھی، لیکن عبداللہ بن مبارک کے مکان کی وجہ سے ویلیو تھی کہ ابن مبارک یہاں ہے، اس کا قرب حاصل کرو بھائی. اللہ کا عذاب آئے گا تو اس کے گھر پر اللہ بچائے گا تو ہم بھی بچ جائیں گے. احمد ابن حنبل کے مکان کے قریب لوگ مکان خریدتے. صالحین عمر ابن عبد العزیز کے مکان کے قریب میں لوگ مکان، حالانکہ امیر المومنین تھے وہ. یہ ذہن میں رکھنا کہ آدمی تنہائی میں روئے، تنہائی میں دعا مانگے. یہ دعا کی گھڑیاں ہیں، یہ سیزن کا مہینہ ہے. سیل لگتا ہے نا، سیل تو لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، ارے کچھ سنا آج تو سیل لگا ہے، وہ 50 روپیہ وہ چیز ملتی تھی آج تو حکومت نے رہا ہے تو 15 روپئے مل رہی ہے. کیسے بھاگتے ہیں لوگ. تو نیکیوں کا بھی بھاؤ اللہ بڑھا دیتے ہیں. شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، جاؤ سمندر میں اٹھا ڈال دیتے ہیں، جنت کو سوار دیتے ہیں، اعمال کا بھاؤ بڑھا دیتے ہیں، رزق بڑھا دیتے ہیں. 24 گھنٹے میں دعا اللہ ضرور قبول کرتے ہیں. تو آدمی نمازوں کا اہتمام کرے، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرے. اب روزہ پورا کوئی چیز نہ ہو، غیبت کر کے روزہ خراب مت کرو، جھوٹ بول کے روزہ خراب مت کرو، بدگمانی کر کے روزہ خراب مت کرو. حدیث شریف میں آتا ہے بہت روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ حشر کا میدان میں روزہ بہت بڑا وکیل اور سفارشی بن کے کھڑا ہو جائے گا. ہماری شریعت میں 2 نیکیاں ایسی ہیں جو لڑے گی جھگڑے گی اللہ سے، ایک روزہ اور ایک قرآن نیکیوں میں، اور تیسرا چھوٹے بچے. جو چھوٹے بچے جو ہیں بچپنے میں جن کا انتقال ہو گیا، یعنی ابھی دودھ چھوڑا نہیں تھا، روایت میں آتا ہے کہ دودھ چھوڑا نہیں ہے اور انتقال ہو گیا اور ماں باپ نے صبر کر لیا، اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لی. بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لی تو ماں باپ نے نہیں کیا. تو حشر کا میدان میں یہ بچہ لڑ جھگڑ کے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا، سفارش کرے. یعنی سفارش ایسی ہے کہ اللہ کے اپنا آنکھیں بند کر لیں گے. آنکھ بند کرنے کا مطلب سمجھے، فرض لے جاؤ اوکے اوکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کہ ماں عائشہ کے سامنے، عائشہ تین بچے کسی کے اگر ایسے فوت ہو جائیں، 3 بچے
دودھ پینے کی حالت میں پھر ماں باپ صبر کر لے، یہ تینوں بچے لڑ جھگڑ کے ماں باپ کو جنت میں داخل کرا دیں۔ حضرت عائشہ نے کہا حضرت کسی کو 2 مر جائیں تو اب ہو رہا ہے پھر کوئی بات، ان کی بھی یہی فضیلت۔ حضرت عائشہ نے کہا اگر کسی کا 1 مر جائے تو یہ حضرت عائشہ کم پہ لا رہی ہے، کسی کا 1 مر گیا، اب نے بولنا کوئی بات نہیں، اس کی بھی یہی فضیلت۔ اگر حضرت کسی کا 1 دن مرا تو 300 حضور نے شروع کیا، حضرت عائشہ 2 کر لائی، اوکے کروا دیا۔ جب حضور نے اوکے کر دیا تو بات سچی ہو گئی، وہ تو حدیث بن گئی۔ حضرت عائشہ نے 1 پر کہا تھا، 1 کا آپ کو بنا چلے گی۔ حضرت عائشہ نے آخر سوال کیا کسی کا 1 دن مرا تو صاحب نے کہا کیا سب کو جنت میں لے جانا چاہتی ہے تو بھلا ہو جائے امت کا، تو حضور کے زبان سے نکل جائے گا، وہ تو تھپا لگ جائے گا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، صاحب نے فرمایا سن، حمل ٹھہرا اور وہ حمل ساقط ہو گیا، یعنی ادھورا حمل ایسا یعنی اتنا بڑا ہو گیا، ہاتھ بن گئے، انگلیاں بن گئی، اس قسم کا ہوا، خالی خنگا لو اٹھڑا نہیں، کچھ تھوڑے سے یعنی اعضا بن گئے اور وہ ساقط ہو گیا۔ تو ماں باپ نے صبر کیا اس پر، تو یہ ادھورا بچہ بھی ماں باپ کو لڑ جگڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ تب حضرت غفاری نے کہا کہ میں تو 2 کو بھیج چکا ہوں حضرت، لڑ جگڑ گھر کے میدان میں لوگ پیاسے ہوں گے، یہ بچے جو ہے نا یہ پانی لے کر آئیں گے ماں باپ کو پلانے کے لیے، سفارش۔ لیکن بڑی سفارش قرآن کی اور روزے کہ روزے کا بدلہ اللہ کہتے ہیں روزہ تولا نہیں جائے گا، نماز تولی جائے گی، حج تولا جائے گا، قرآن شریف کی تلاوت تولی جائے گی، روزہ تولا نہیں جائے گا۔ روزہ جو ہے اللہ کہیں گے اس کا ریٹ، اس کا چیک میں دوں گا، اوپن چیک۔ اوپن چیک کا مطلب سمجھ جاؤ، جو لکھنا وہ لکھ لو۔ 3 نیکیاں ہماری شریعت میں ایسی ہے جس کا اوپن چیک نہیں رہتا، ایک اس میں تو روزہ ہے، اور دوسرا کسی کو معاف کر دینا، آپ کا حق ہے، جو دکان آپ کی ہے، مال آپ کا ہے، سب کچھ آپ نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، چلو تو اس پر خوش ہے نا۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ تیسرا کوئی نامناسب حالات آدمی جھیل لے، نگل لے، اگلے نہیں، آج لڑائی ہوتی ہے اگلنے میں، نگلنے میں لڑائی نہیں ہوتی۔ اس کی نیکیاں یاد رکھنا کہ اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا حشر کا میدان، اللہ کہتا ہے کہ اس کا دل میں کہ جتنا تمہیں طاقت ہونا چاہیے جتنا چاہیے تمہیں۔ ہمارا مدینہ منورہ ہمارا ایک دوست تھا عرب، تو اس کی کوئی زمین کا ٹکڑا تھا، وہ مسجد نبوی میں حرم میں داخل ہو گیا، حرم کے اندر، تو وہ سیٹلمنٹ حکومت سے نہیں ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا مجھے دینا ہی نہیں۔ ارے ساری مسجد بن گئی یار، اور 20 میں تیری دکان ہے، بھائی تو ہماری مسجد ہے، یہ بن گیا یہ بن گیا، مسجد نہیں تھی اور 20 میں اس کی دکان ہے، یہ تو پیسہ لے گا۔ تو سیٹلمنٹ نہیں ہو رہا تھا، وہ کیس لڑ رہا تھا علماء سے، قاضیوں سے، ان سے کیس لڑ رہا تھا کہ مجھے نہیں دینی میری دکان، سب بن گیا، سب نے پیسے لے لیا، میرے بہت کا زمانہ تھا۔ تو میرے بہن اچھا معلوم ہے کہ اس کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے، مسجد نبوی میں آئے ہم کہتے تھے کہ اس کا مسئلہ جانتا ہے آدمی کو۔ تو اس نے مجھے کہا کیا کروں، میں نے کہا میری بات مانے گا، میں کہا مانوں گا۔ میں نے کہا ملک فہد پرسوں آ رہے ہیں یہاں، بولے ہاں مجھے بھی بلایا ہے، یعنی مجھے بھی بلایا ہے یہ لیٹر کے لیے، تو کتنا پیسہ مانگے گا تو کتنا مانگوں بولو۔ میں نے کہا ملک فہد کو کہنا کہ مجھے بہت پیسے چاہیے، وہ کہے گا کہاں لکھ کتنے چاہیے، جب وہ کہے گا کہ لکھ تو جو ہے نا جب تجھے چیک دے گا نا وہ چیک دے دیتے ہیں، جو مسئلہ تجھے جتنا پیسہ لکھنا وہ لکھ ہم دے دیں گے تجھے، جب وہ تجھے چیک دے تو تو 000 لکھ کر اللہ کے لیے وقف کر دیا، 0 لکھ دیا، کر لو ایسا۔ میں نے کہا بالکل، پیسہ تو ختم ہو جائے گا، یہ نیکی قیامت تک لوگ آئیں گے نماز پڑھیں گے، اور پکی چیزیں کوئی دوسرا آ بھی نہیں سکتا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا، میں نے کہا اس کا بھاؤ اللہ دے گا۔ جب ایسا کیا تو مجھے بہت خوشی ہو گیا،
لڑائی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی اور اس نے ہی کہہ دیا خود. تو اس نے جو ہے ملک فؤاد نے کہا کہ نہیں چلو ہم نے لے لیا 0-0 ہو گیا, چیک جو ہے پھاڑ دیا, بات ختم ہو گئی, لیکن ہم بھی تو اس کو دیں گے. تو اس نے جو ہے ملک فؤاد نے کئی کلومیٹر زمین دے دی ہدیہ, یہ کلومیٹر جو ہے ساری تیری. وہ بولے گا اللہ نے مجھے اتنا دیا تو میں جو ہے 100 سال تک بھی اس میں جا کے نکالتا جاؤں تو پیسہ ختم نہ ہو, اتنا اللہ دے رہا ہے. میں نے کہا وہاں تو نہیں چھوڑا, اللہ نے یہ دیا. اس لیے نیکیاں آدمی کرے اور معاملہ اللہ سے کلیئر رکھے. ہماری شریعت میں صرف ایک نیکی ایسی ہے جس میں زیادہ اخلاص کی ضرورت نہیں ہے, پوری شریعت میں ایک نیکی, وہ نیکی ذہن میں رکھ لو آپ, صرف ایک نیکی ہے. پورے حدیثوں کا خلاصہ, قرآن کا خلاصہ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو. نماز قبول کرانی ہے پورا اخلاص لاؤ, روزہ قبول کرانا ہے پورا اخلاص لاؤ, حج قبول کرانا ہے پورا اخلاص لاؤ. ایک نیکی ایسی ہے جس میں پورے اخلاص کی ضرورت نہیں ہے. نمک کے برابر بھی اگر اخلاص ہوگا, نمک کے برابر نمک 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 0-0-0-0 تو بھی قبول ہو جائے گا. اور وہ نیکی کون سی ہے؟ خدمت. کسی کی خدمت اللہ کے لیے کرے. ایک عورت نے خالی کتے کی خدمت کر دی تھی, اس کو پانی پلا دیا تھا, بچہ عورت تھی, وہ خدمت پر اللہ نے جنت دے دی. اس لیے خدمت بھی کرو گے انشاءاللہ بھائی, اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.